دیکھیے پیار بھی عبادت کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں، تو بندوں نے سیکھنا ہی نہیں چاہا اس علم کو، کیونکہ یہی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں عز و جل، میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنے غلام پیدا کیے کہ میرے تابعداری کریں اور ان کو میں جنتوں کا سردار بناؤں، جو اپنی فری ول ان کو دی ہے، سرنڈر کریں مالک عز و جل کی بارگاہ میں، اور جو جتنا سرنڈر کر پائے گا مالک عز و جل کی بارگاہ میں اپنی فری ول کو، وہ اتنا درجہ مالک عز و جل کے پاس پائے گا، اس کی جنتوں کا سردار بنے گا، مقرب بندہ، اور جتنا اپنی فری ول کو سرنڈر نہیں کر پائے گا اس لیول کی اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا، اور آپسی درجات بھی عملوں کے اوپر ہے۔ 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں، قرآن کریم میں، مالک عز و جل کے کلام میں۔ ان باتوں کا علم حاصل کیے نہیں بندوں نے، پھنسے ہوئے کدھر لوگ، اللہ کے بندوں، قرآن کے کریم کے اوپر رہنا ہے، مالک عز و جل کے کلام کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت کا مبارک طریقہ اللہ کے کلام پر عمل کر کے بتایا صحابہ اہل بیت کے ممبران کو، تو پھر تمام انسانوں تمام جنوں پہ حجت قیامت والے دن تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا کلام ہے جو سب سے بڑا امام ہے۔ یہ باتیں سمجھنی نہیں چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا بھی جو امام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا کلام ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 17 میں آتا ہے، سورۃ احقاف آیت نمبر 12 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، میں نے موسیٰ کی کتاب کو امام اور رحمت بنایا، اور یہ کتاب ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، جو سب سے بڑا امام ہے، جو اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ نبی رسول پیغمبر جبرائیل میکائیل فرشتے چاند ستورے ستارے ہر شے مخلوقات ہیں، یہ پیدا کی جاتی ہے، پر القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا کلام ہے، جو کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ یہ باتیں ایسی سمجھی جائیں گی۔ تو معاملات یہ ہیں، تمام انسانوں اور جنوں پہ حجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل، نبی اللہ نے فرمایا تمہارے قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت والے دن۔ پیارے آقا کریم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اور سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید میں، قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں۔ بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے۔ اللہ عز و جل کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو متقین ہیں بھی ان کے لیے بھی، جو متقین بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے سر۔ خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما بندوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے سر، اپنی مرضی سے جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے آگے اپنی فری ول سرنڈر کرو تو اللہ عز و جل آپ کو اپنی طرف کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، تو ہم نے وہ مرض اور بڑھا دیا کہ بھئی ایک بندے کو اللہ عز و جل کی آیت بتائی جاتی ہے تو وہ اور تعویلات کرنے لگ پڑتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو، اللہ کے کلام کو پکڑ لو، تھام لو، جو کہ مل کر اکٹھے ہونا نہیں چاہتے، اور تفرقہ بازی مت کرو، پھر تعویل کرنے شروع کر دیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے تمہیں میں کفر میں اور بڑھا دوں گا کہ میری آیت کی بے قدری کرتے ہو، سورۃ الانعام 159 نمبر ورس کی بے قدری کرتے ہو، سورۃ روم کی 32 نمبر آیت کی بے قدری کرتے ہو، جو فرقہ واریت سے متعلق آیات ہیں، یعنی آپسی ضد، حسد، سرکشی، اختلافات اور فرقہ واریت سے متعلق قرآن کریم کی آیات کا علم، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے سر۔ اس کا بھی علم حاصل نہیں کیا نا، پھنسے رہتے ہیں پھر بھی بندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مالک عز و جل فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا کلام وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنی نہیں چاہیے بندوں نے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ درجنوں آیات ہیں اس ٹاپک سے، سارے نبی یہی دعوت دیتے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ عبادت ہی تو صراط مستقیم ہے، اهدنا الصراط المستقیم جو مانگتے ہو، تو عبادت پہ قائم ہونا ہی تو صراط مستقیم ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے۔ یہی تو ٹاپک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ بنی آدم میں نے تمہیں کہہ دیا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا دشمن ہے، صریح اعلانیہ۔ اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، یعنی ایبسولوٹ اوبیڈینسی، مکمل تابعداری، ہمتن ہم وقت کا غلام اللہ عز و جل کا بننا ہے۔ تو یہی صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم۔ دیکھیں پیارے بھائی، ان باتوں کا علم حاصل کریں۔ مالک عز و جل کے کلام میں سینکڑوں آیات ہیں اسی ٹاپک کو ڈیل کرتی ہیں، تو بندے بیچارے پھنسے رہتے ہیں اپنے خیال اور گمان خواہشات کے تابع فرماؤ کے، یا نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹائم میں پھنس کے، خارجیت، ناسبیت اور افضیت کی سوچوں میں پھنس کے۔ اہل تسنن ان کے اندر آف شوٹس ہیں، ان کے اندر بہت سارے عقیدے نظریے ذہن سازیاں ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں۔ اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں، ان کے اندر بہت سارے عقیدے نظریے ذہن سازیاں ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں۔ تو سب کو پیار سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے، درد دل سے دیکھنا ہے۔ خاتمہ بھی ایمان کسی کا بھی ہو سکتا ہے سر، یہ بات کنفرم ہے۔ قرآن کریم کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آقا کریم علیہ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ بھی ایمان شرط ہے۔
سنی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، کسی پارٹی، کسی جتھے، کسی گروہ، کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی ذہن سازی کا ممبر ہونا شرط ہی نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ یوسف علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، قرآن کریم کا ٹاپک میں مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ آپ میرے ولی ہو تو مالک عز و جل مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، مسلمان کی حالت میں، اور صالحین میں ملا دینا۔ تو آلریڈی صالحین ہے، پر وہ ان کو خاتمہ بالایمان کا دڑکا لگا ہوا ہے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اللہ کے پاک بندے جو اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ عز و جل ہی سے محبت کرتا ہے۔ یہ مالک عز و جل کے بندوں نے مالک عز و جل کا رنگ اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب للہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہوتا ہے سر۔ یہ باتیں ایسی ہیں۔ اسی فری ول کے امتحان گاہ کے طور پہ پلانٹ ارتھ پہ انسانوں جنہوں کو وقت مقررہ کے لیے کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 100 سال کی زندگی دے کے ٹائم باؤنڈ کر کے تقدیر اور آزمائش کے علم میں سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ وقت مقررہ کے لیے بنائے گئے سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ سب کچھ اللہ نے لپیٹ لینا ہے۔ سورۃ کہا کہ شروع میں یہی باتیں ہیں کہ آزمائش کے لیے میں نے تمہارے لیے سب کچھ یہ بنایا، اور تم دو ساروں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بھی کر دیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہی ہیں سارے، انسان آپس میں اور جن آپس میں، اور یہ بڑا سیریس۔ اور ہم نے کتابیں اور رسول بھیجے انسانوں میں، ہم نے کتابیں اور رسول بھیجے جنوں میں۔ یہ سورۃ الانعام کی 131 نمبر ورس ہے کہ ان کے اندر بھی کتاب رسول ہیں، ہمارے اندر بھی کتاب رسول ہیں، تاکہ حجت تمام کر دی جائے تمام انسانوں پر، تمام جنوں پہ، کہ کل قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ مسئلے مسائل ہیں سر، بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان۔ تو سمپل سا دین ہے، اس کو آسانیوں سے دیکھو۔ 39 نمبر حدیث ہے، بخاری شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا، ورنہ تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے اور سنبھال نہیں سکو گے۔ بال کی کھال اور کھال کی کھال اتارنے کی عادت نے انسانوں جنوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ تو آسان اس لیے ہے کہ 7 باتیں تو ہیں ٹوٹل۔ سورہ آل عمران 64 نمبر بس کی 3 باتیں کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ ان باتوں کا علم حاصل کریں، عمل کریں، خاتمہ بالایمان کے ساتھ جنت میں جائیں۔ اور سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ رہو، ہر معاملے میں ہر وقت، تو ختم ایمان سے جنت کے مہمان بنو۔ دیکھیے پر بھائی، ابلیس اور اس کا نیٹ ورک، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے انٹروڈکشن تو حاصل نہیں کیا کہ ابلیس کیا چیز ہے۔ یہ جن ہے، آگ کی لو سے بنا ہوا، روح اور جان ڈال کر، اس کا سسٹم نہیں سمجھا جا، اس کو بغیوں بہنوں میں ضد ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے اور ان کی نسل سے۔ تو جب 35 نمبر آیت کے سورہ بقرہ میں اس کے قریب بتایا جاتا ہے کہ تمہیں دونوں کو وقت مقررہ کے لیے بھیج دیا گا، تمہارا جینا مرنا اٹھنا سب کچھ ادھر ہی ہے، تم وہیں پہ بھیجے جا رہے ہو، وہیں سے مارے جاؤ گے، وہیں سے اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ اور پھر میری طرف سے جو تمہیں ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ کبھی خوف میں ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن فمن تبع ہدی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ یہ ٹاپک ادھر سے سمجھنے ہوتے ہیں، معاملات کو پورے انڈرسٹینڈ کر کے سسٹم کو، تب آپ الحمدللہ باقی باتیں آپ پہ واضح ہو جائیں گی کہ یہ کتنی بڑی امتحان گاہ ہے، کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کو یہی تو کہہ رہے تھے، ایک چوراہے سے گزرتے ہوئے صحابہ مسکرا رہے تھے، چند پتہ نہیں کس بات بھی، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح مسکرا رہے تھے، پر نبی علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ تو جن کو تعارف ہو گیا نا اللہ عز و جل کا اور اس سسٹم کا، وہ بہت کم ہنسے ہیں، زیادہ روئے ہی ہیں سر۔ قیدی جیسی زندگی کی ہے انہوں نے بسر، قیدی کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی۔ الدنیا سے جن مومن و جنت الکافر، کافر سے مراد ہے منمانی کی زندگی جینے والا، اپنی مرضی کی زندگی جو فری ول سرنڈر نہیں کرتا مالک عز و جل کی بارگاہ میں، وہ جو دل کرتا رہے، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ کفر سے مراد ہے انکار کرنے والا، اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، وہ قیدی جیسی زندگی بسر کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے مومنوں کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں، اور مال، یعنی سب چیز اس بیت پر خوشیاں مناؤ، یعنی آلریڈی سولڈ پراپرٹی ہیں۔ مومن مسلمانوں کی جان مال ہر چیز اللہ نے خرید لی ہے جنتوں کے عوض۔ تو پھر بکا ہوا مال زیادہ ٹپ ٹپ نہ لاوے، یہی تو ڈرامے کرتا ہے۔ اگر جو وہ تو بکا ہوا مال نہیں ہے نا، پھر وہ نفس کے اندر پھنسا ہوا ہے، شیطان کے اندر پھنسا ہوا ہے، من دون اللہ کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ بکا ہوا مال تو بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کا غلام جو اللہ کے آگے اپنی فری ول سرنڈر کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہہ دیجئے میری یہ سارے معاملات اللہ ایبسولوٹ اوبیڈینس عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، اور عبادت کا علم حاصل کریں، اس کی ڈیفینیشن جانیں، اس کے ایٹریبیوٹس کو جانیں، پھر شرک کا علم حاصل کریں کہ ذات کا شرک کیسے کہتے ہیں، صفات کا شرک کیسے کہتے ہیں، جزوی شرک کیسے کہتے ہیں، کلی شرک، خفی شرک، جلی شرک کیا ہے، شرک ان ورشپ، جو عبادت میں لوگ شرک کرتے ہیں انسان اور جن، وہ کون سے علوم ہیں سر؟
کہ عبادت کے ایٹریبیوٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے لیے کرنے ہیں وہ نفس، شیطان اور من دون اللہ کے لیے نہیں کرنے سر۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ تیسری بات ہے سورہ آل عمران کی ورس 64 میں۔ یہ بہت بڑے علوم ہیں، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے۔ اور سورۃ العصر کی 4 باتیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو ہر معاملے میں ہر وقت۔ تو عبادت کی ڈیفینیشن تک تو بندوں نے سیکھی نہیں۔ الحمدللہ میں بھائیوں کو بتاتا ہوں جو میں نے قرآن کریم کی تعلیمات سے عبادت کی ڈیفینیشن سیکھی ہے اور مالک عز و جل کے کلام کے ذریعے، کہ ایمان کے ہائیسٹ لیول پر قائم ہوتے ہوئے کوشش کرو ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ قائم ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا الہ، اپنا رب مانتے ہوئے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ عز و جل ہی کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے ہر معاملے میں ہر وقت اچھے اعمال کرنے ہیں، اور حق پہ رہتے ہوئے، جسٹس کے نظام پہ ہر معاملے میں ہر وقت، اور صبر پہ رہتے ہوئے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں صبر پہ رہتے ہوئے، اللہ عز و جل کا ڈر سب سے زیادہ اور اللہ عز و جل کی محبت سب سے زیادہ دل و دماغ پر غالب رکھتے ہوئے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے، تو دس از کالڈ عبادت۔ پہلے تو ڈیفینیشن سیکھیں عبادت کی، اور پھر ایبسولوٹ اوبیڈینسی عبادت ہے، ہمہ تن ہمہ وقت کا غلام جو آخری سانس تک اپنی فری ول مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرے، خاتمہ بالایمان کے ذریعے جنتوں کا مہمان بنے۔ یہ کتنا بڑا ٹاپک ہے سر، یہ پورے قرآن مجید کی دعوت ہے، قرآن کریم، قرآن حکیم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام کی، اور تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت ہے۔ وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی پہ عمل کروانے کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادتوں کی طرف نہیں بلاتے سر۔ اللہ اپنے غلام پیدا کرتا ہے، مخلوق کو مخلوق کے غلام نہیں بناتا۔ دیکھیے عربی، کیا یہ دنیا آزمائش گاہ نہیں ہے، امتحان گاہ نہیں ہے؟ الدنیا سجن مومن و جنت الکافر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل کی امتحان گاہ نہیں ہے کیا یہ؟ سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی، کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ میں تمہیں آزماؤں گا دعوے ایمان میں، اور کون جتنا پکا نکلے گا اس کو اتنا درجہ دوں گا۔ جنت کی بھی درجات ہیں، اور جو جتنا اپنے دعوے ایمان میں کچا ہوگا اور اس کو اس لیول کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ یہ کرائٹیریا بندوں نے سمجھنا نہیں چاہا، اسی وجہ سے تو بندے پھنسے رہتے ہیں پیارے بھائی۔ تقدیر اور آزمائش بہت بڑا علم ہے، قرآن کریم سے اس علم کو حاصل کرنا تھا نا، ٹھیک ہے نا سر؟ قرآن کریم امام اور رحمت ہے، اس کا علم حاصل نہیں کیا، مالک عز و جل کا انٹروڈکشن حاصل نہیں کیا، اس نے یہ پلانٹ ارتھ بنایا کیوں، ہمیں لوگوں کو ادھر لایا کیوں، آزمایا کیوں، یہ سارے سسٹم کو جاننا نہیں چاہا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا، انسانوں اور جنوں کی زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا۔ یہ میجر ٹاپکس کو جب تک آپ سمجھے نہیں، نبی رسولوں پیغمبروں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، کیوں ان کے اوپر احکام جاری کیے جاتے ہیں، کیوں ان کو بیسٹ ایگزامپل، اسوہ حسنہ، بیسٹ رول ماڈل بنایا جاتا ہے اپنی اپنی امتوں کے لیے، مخلص بندہ ہونے کی وجہ سے، چننے کی وجہ سے، اپوائنٹڈ، ان پر تو ملٹیپل اپلیکیشنز ہوتی ہیں، نبوت، رسالت اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور اپنی جانوں کے نذرانے تک بھی پیش کر دیتے ہیں، آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے، تکالیف میں سے عام بندوں سے کئی گنا زیادہ گزارے جاتے ہیں۔ یہ پورے سسٹم کو بندوں نے جاننا نہیں چاہا، ٹھیک ہے نا سر؟ سورہ بقرہ کی 35 نمبر آیت میں تو آدم علیہ السلام اور امی ہوا اور ابلیس کے پورے سسٹم کو جب نیچے بھیجا جا رہا تھا، تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وقت مقررہ کے لیے ٹائم باؤنڈ کر کے تقدیر اور آزمائش میں ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے، یعنی زمین بنا دی گئی، اس میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے، آلریڈی بنائی ہوئی ہے مالک عز و جل نے، آسمان بنائے ہوئے ہیں اپنے سسٹم کے تحت، اپنے احکام کے مطابق، یہ آزمانے کے لیے انسانوں اور جنوں کو سارا کچھ بنایا گیا۔ ہر انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تو سمجھنا نہیں چاہا بندہ، ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا انسان کو، اور تاکہ ہم اسے آزمائیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ آیات موجود ہیں قرآن کریم میں، قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں۔ تو علم حاصل کرنا تھا نا پہلے ان باتوں کا، بعد میں یہ باتوں پہ آنا تھا۔ یہ ٹاپکس بحث کرتے رہتے ہو سارے بھائی، یہ مسئلے مسائل بعد کی باتیں ہیں، پہلے میجر ٹاپکس کا علم حاصل کریں۔ وقور رب زدنی علما، قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سورہ آل عمران 64 نمبر ورس کا علم حاصل کریں، پھر عمل بھی کریں۔ سورہ آل عمران کے بعد سورۃ عصر کی 4 باتوں کا علم حاصل کریں، پھر اس کا عمل بھی کریں اس پہ، تو یہ باتیں ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی مالک عز و جل کے کلام کے ذریعے۔